درسقرآن.com آپ کے لیے پیش کرتا ہے تفسیر قرآن مولانا افضل شیخوپوری صاحب کی آواز میں۔ اور اللہ کہتے ہیں یاد کرنے کے لیے آسان، پڑھنے کے لیے آسان اور سمجھنے کے لیے آسان۔ اس کے علاوہ اس مقبول ویب سائٹ پر آپ سنیے معروف عالم دین کے اصلاحی بیانات۔ تو اسلام کا نظریہ یہ ہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حمد و نعت، بچوں کے لیے اصلاحی کہانیاں اور بہت کچھ۔ محمد کا روضہ قریب آ رہا ہے، بلندی پہ اپنا نصیب آ رہا ہے۔ www.درسقرآن.com۔ الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين، ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون۔ صدق الله العظيم۔ سورہ انفال کی آیت نمبر 7 کہ آپ حضرات سنتے آ رہے ہیں، غزوہ بدر کا ان آیات میں تذکرہ ہے۔ اس غزوے کا پس منظر میں گزشتہ درس میں عرض کر چکا ہوں، اسی کو ذہن میں رکھ کر ان آیات کو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ، اور اس وقت کو یاد کیجیے جب اللہ تمہارے ساتھ وعدہ کر رہا تھا کہ دونوں لشکروں میں سے ایک ضرور تمہارے ہاتھ لگے گا۔ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ، اور تم یہ چاہتے تھے کہ جو غیر مسلح گروہ ہے وہ تمہارے قابو میں آ جائے۔ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ، اور اللہ چاہتا تھا کہ اپنے کلمات سے حق کا حق ہونا ثابت کر دے۔ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ، اور کافروں کی جڑ کاٹ دے۔ دو لشکر تھے، ایک لشکر ابو سفیان کی قیادت میں شام سے آ رہا تھا، 40 افراد پر مشتمل، جو کہ حقیقت میں تجارتی کارواں تھا۔ اور میں نے عرض کیا تھا کہ جب دو قومیں حالت جنگ میں ہوں تو پھر ایک دوسرے کو معاشی اور مالی اعتبار سے نقصان پہنچانے کے لیے ایک دوسرے پر حملے کیے جاتے ہیں۔ اور ابو سفیان کی قیادت میں جو تجارتی کارواں شام گیا تھا تو اس کے مقاصد میں سے ایک بڑا مقصد یہ بھی تھا کہ تجارت سے جو نفع حاصل ہوگا وہ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف استعمال کیا جائے گا، لہذا اس کارواں کا تعاقب کرنا یا قریش کو مالی اعتبار سے معاشی اعتبار سے نقصان پہنچانے کی کوشش کرنا یہ حالات کا تقاضا تھا۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بدر سے جو نکلے تھے تو اسی تجارتی قافلے کے تعاقب کے لیے، مگر ابو سفیان بچ کر نکل گیا اور ابو جہل کی قیادت میں 1000 جنگجوؤں پر مشتمل لشکر بدر کی طرف چل پڑا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے تمہارے ساتھ وعدہ کیا تھا اے مسلمانوں کہ ان دونوں گروہوں میں سے ایک گروہ، ایک لشکر ضرور تمہارے ہاتھ لگ جائے گا، یا ابو سفیان کا لشکر اور یا پھر ابو جہل کی قیادت میں آنے والا جنگجوؤں کا لشکر۔ لیکن تم یہ چاہتے تھے کہ جو غیر مسلح لشکر ہے، یعنی تجارتی کارواں 40 افراد پر مشتمل، وہ تمہارے قابو میں آ جائے۔ یہ بعض مسلمانوں کی خواہش تھی۔ کیوں خواہش تھی؟ بتقاضۂ بشریت، انسان کی فطرت
سہل پسند ہے، نرمی کے راستے کو پسند کرتی ہے۔ تو صحابہ کرام تمام تر زہد و تقوی کے باوجود بہرحال انسان تھے، تو انسانی فطرت کے تحت ان کی خواہش یہ تھی کہ جو کمزور لشکر ہے یہ ہمارے قابو میں آ جائے۔ ایک تو اس لیے کہ اس پر قابو پانا بھی آسان، اور دوسرے اس لیے کہ مکے والوں پر ایک معاشی ضرب لگے گی، اور تیسرے اس لیے کہ مال غنیمت بھی خوب ہاتھ آ جائے گا۔ تو فرمایا کہ تم یہ چاہتے تھے، لیکن اللہ یہ چاہتا تھا کہ اپنے کلمات سے حق کا حق ہونا ثابت کر دے۔ حق تو حق ہی ہوتا ہے، خواہ اظہار ہو یا اخفاء، لیکن اللہ پاک بسا اوقات ایسی نشانیاں دکھاتا رہتا ہے جس سے حق کا حق ہونا ظاہر ہو جاتا ہے۔ ہم زندگی میں ایسی نشانیاں اور ایسی آیات دیکھتے رہتے ہیں جس سے حق کا حق ہونا ثابت ہوتا رہتا ہے، اور ہمارا ایمان الحمدللہ مضبوط ہوتا رہتا ہے۔ وگرنہ اگر کوئی ایسی نشانی نہ بھی دکھائی دے تو حق ہی ہے، اگرچہ ہمیں نظر نہ آئے۔ اب حلال روزی اس میں برکت ہے۔ اب کوئی ایسا شخص ہے کہ کماتا حلال ہے لیکن پھر بھی تنگی رہتی ہے، یا گھر میں بیماری ہے، کوئی تکلیف اور پریشانی ہے، جھگڑے ہیں، تو یہ نہیں کہہ سکتے معاذ اللہ کہ یہ جو اصول ہے کہ حلال میں برکت ہے، یہ اصول غلط ہے۔ اس اصول کو غلط نہیں کہیں گے، ہم یہ کہیں گے کہ خود اس کے اندر خود کوئی کمزوری ہے، اس کو دور کرنے کی کوشش کرے۔ تو حق ہی ہے اور باطل ہے، لیکن بسا اوقات اللہ پاک ایسی نشانیاں دکھاتا رہتا ہے جس سے حق کا حق ہونا اور باطل کا باطل ہونا ظاہر ہو جاتا ہے۔ اللہ نہ کرے اگر بدر میں مسلمانوں کو شکست ہو جاتی اور مشرکوں کو فتح حاصل ہو جاتی، تو کیا معاذ اللہ ہم یہ کہتے کہ اسلام باطل ہے اور شرک حق ہے؟ نہیں، ایسا نہیں۔ حق تو پھر ہی حق، اسلام تو پھر بھی حق، اور کفر و شرک پھر بھی باطل۔ لیکن اللہ پاک ایسی نشانیاں دکھاتے رہتے ہیں جن سے یہ چیز واضح ہو جاتی ہے۔ آج کے دور میں بھی جو بظاہر مسلمانوں کے لیے ایک مایوسی کا سا دور ہے، حالات بڑے ہمت شکن، دل شکن، اسلام کا غلبہ نظر نہیں آتا، مسلمان پوری دنیا میں مغلوب ہیں، تو اللہ پاک ایسی نشانیاں وقتاً فوقتاً دکھاتے رہتے ہیں جن سے حق کا حق ہونا ظاہر ہوتا رہتا ہے، اسلام کا سچ ہونا یہ ظاہر ہوتا رہتا ہے۔ بلا تشبیہ عرض کر رہا ہوں، اس وقت امریکہ بہادر کو افغانستان میں جن حالات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اور بظاہر ایسا لگتا ہے کہ شاید اس صدی کا افغانستان میں معجزہ ظاہر ہونے والا ہے، امریکہ کی ذلت آمیز شکست کی صورت میں اور نہتے اور کمزور افغانیوں کی فتح کی صورت میں انشاءاللہ۔ بظاہر یہ معجزہ ظاہر ہونے والا ہے، کاش ان افغانیوں کی پشت پناہی کسی ایک بھی مسلمان حکومت نے کی ہوتی، لیکن بہرحال یہ چیز ظاہر ہونے والی ہے۔ تو ایک ایسی طاقت جسے دنیا میں اپنے مادی وسائل پر بڑا گھمنڈ ہے، اللہ اکبر۔ میں نے گزشتہ دنوں ایک جگہ دیکھا تھا اور لکھا بھی تھا کہ اس وقت جو امریکہ کا دفاعی بجٹ ہے وہ اتنا ہے کہ اگر 2500 سال تقریباً، اگر 2500 سال، 2.5 مہینے کی بات نہیں کر رہا، 2.5 سال کی بات نہیں کر رہا، 2500 سال ہر روز تقریباً 10 سے 20 لاکھ ڈالر
خرچ کیے جائیں تو اتنا اس کا 1 سال کا بجٹ ہے اس وقت. 2500 سال ہر روز کئی لاکھ ڈالر خرچ کیے جائیں تو اتنا اس کا سالانہ بجٹ بن رہا ہے. اور افغانیوں کو ایک دن میں تو کیا اتنا بجٹ پورے سال میں بھی میسر نہیں ہے. لیکن بظاہر انشاءاللہ ان کی فتح اور امریکہ بہادر کی ذلت آمیز شکست دنیا کے سامنے آنے والی ہے تو اللہ پاک ایسی نشانیاں دکھاتے رہتے ہیں ہمارے جیسے کمزوروں کو، تاکہ وہ کہیں ڈاواڈولی نہ ہو جائیں، بالکل ہی نہ کمزور پڑ جائیں. وگرنہ جو حق ہے وہ اپنی سچائی کے لیے اس قسم کے مظاہر کا اور دلائل کا محتاج نہیں ہے. جو سچ ہے وہ سچ ہے، جو جھوٹ ہے وہ جھوٹ ہے. اسلام حق ہے، کفر اور شرک باطل ہے. چاہے ہمیں نظر آئے کہ کافر دن بدن مادی اعتبار سے ترقی کر رہے ہیں اور مسلمان بظاہر کمزور ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم یہ نہیں کہیں گے معاذ اللہ کہ قرآن غلط ہے، حدیث غلط ہے، اسلام غلط ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات غلط ہیں. معاذ اللہ ہم یہ نہیں کہیں گے. جو کمزوریاں ہیں وہ ہمارے اندر ہیں. www.darsequran.com. تو فرمایا کہ اے مسلمانوں، ایک سوچ تو تمہاری تھی اور وہ یہ کہ جو کمزور لشکر ہے اس کے ساتھ مقابلہ ہو جائے، ابو جہل کے لشکر کے ساتھ تمہارا مقابلہ نہ ہو. یہ تمہاری سوچ تھی. اور میں گزشتہ درس میں عرض کر چکا ہوں کہ اس سوچ کی وجہ سے معاذ اللہ ہمیں صحابہ کرام سے بدگمانی نہیں رکھنی چاہیے. کسی کے دل میں بدگمانی آ گئی، اچھا صحابہ کرام یہ چاہتے تھے، تو بھائی یہ بشریت کا تقاضا ہے، یہ انسانی فطرت کا تقاضا ہے. انسانی فطرت میں ایسی کمزوریاں ہیں اور ان کمزوریوں کو دبا کر پھر اللہ کے حکم کو غالب کرنا، یہی چیز تو اللہ کا قرب عطا کرتی ہے، اللہ کی رضا عطا کرتی ہے. برائی کی طرف خواہش اور میلان ہو لیکن اس کو دبا کر اللہ کے حکم کو غالب رکھنا، یہ چیز اللہ کی رضا کا ذریعہ ہے. تو فرمایا کہ تم یہ چاہتے تھے کہ جو غیر مسلح لشکر ہے وہ تمہارے قابو میں آ جائے، اور اللہ چاہتا تھا کہ آج بدر کے میدان میں اپنے کلمات سے، اپنے حکموں سے حق کا حق ہونا ثابت کر دے اور کافروں کی جڑ کاٹ کے رکھ دے. لیحق الحق، تاکہ حق کو غالب کر دے، ویبطل الباطل، اور باطل کو مٹا دے. ولو کرہ المجرمون، اگرچہ مجرم اس کو ناپسند کرتے رہے. اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین. یاد کرو جب تم اپنے رب کے سامنے آہوزاری کر رہے تھے، اپنے رب سے دعائیں مانگ رہے تھے، تو تمہارے رب نے تمہاری دعاؤں کو قبول کر لیا اور وعدہ کیا کہ میں 1000 ایسے فرشتوں کے ساتھ تمہاری مدد کروں گا جو یکے بعد دیگرے آئیں گے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب بدر کے دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طرف اپنے صحابہ کو دیکھا جن کی تعداد صرف 313، گھوڑے صرف 2، چند تلواریں، ہتھیار بہت کم، کھانے پینے کے سامان کی کمی، اور ان کے مقابلے میں مشرکین کی تعداد 1000 اور کھانے پینے کے سامان کی فراوانی کا یہ عالم تھا کہ روزانہ ایک اونٹ ذبح کیا جاتا تھا جو کہ تقریباً 1000 افراد کے کھانے کے لیے کافی ہو جاتا تھا. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف متوجہ ہوئے اور آپ نے اللہ سے دعا کرنی شروع کی. اللہم انجز لی ما وعدتنی، اے اللہ جو تو نے مجھ سے وعدے کیے آج ان وعدوں کو پورا فرما دے. اللہم ان تہلک هذه العصابہ من اہل الاسلام فلا تعبد فی الارض ابدا، اے اللہ
اگر آج بدر کے میدان میں یہ چھوٹی سی جماعت ہلاک ہو گئی تو پھر زمین میں تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں رہے گا. یوں دعا کرتے رہے اور آپ پر کچھ ایسی کیفیت طاری تھی کہ آپ کے جسم مبارک پر جو چادر تھی وہ بھی گر گئی. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور تسلی دی, یا نبی اللہ کفاک مناشدتک ربک فإنہ سینجز لک ما وعدک. فرمایا کہ اے اللہ کے نبی اتنی ہی دعا کافی ہے, زیادہ اپنی جان پر مشقت نہ ڈالیں, اتنا نہ روئیں. مجھے امید ہے اللہ پاک نے آپ سے جو وعدے کیے ہیں اللہ ان وعدوں کو ضرور پورا فرمائے گا. چنانچہ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی, استستغیثون ربکم فاستجاب لکم. یاد کرو جب تم اپنے رب سے دعائیں کر رہے تھے, اپنے رب سے آہوزاری کر رہے تھے اور اللہ نے تمہاری دعاؤں کو قبول کر لیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو دعا کر ہی رہے تھے. آپ کو یہ سن کر تعجب ہوگا کہ ابو جہل بھی دعا کر رہا تھا. روایات میں آتا ہے کہ ابو جہل دعا کر رہا تھا, اللہم اولانا بالحق فانصرہ. اے اللہ ان دونوں لشکروں میں سے جو حق پر ہے آج تو اس کی مدد کر دے. ابو جہل بھی دعا کر رہا تھا. یہ تو جان لیجئے کہ ابو جہل اللہ کے وجود کا انکار نہیں کرتا تھا. یہ جتنے جو تھے ابو جہل, ابو لہب, یہ صرف دنیاوی سردار نہیں تھے, مذہبی طور پر بھی وڈیرے قسم کے لوگ تھے, مذہبی بھی پیشوا تھے, دوسرے لوگوں کے لیے معززین شمار ہوتے تھے. کعبے کے مجاور ہونے کے اعتبار سے اور قریشی ہونے کے اعتبار سے ان کی پورے عرب میں عزت کی جاتی تھی. جہاں سے یہ گزرتے تھے یمن کی طرف اور شام کی طرف تجارت کے لیے جب جاتے تھے تو لوگ ان کا اکرام کرتے تھے کہ یہ کعبہ کی خدمت کرنے والے لوگ ہیں, یہ مذہبی رہنما ہیں, یہ قریشی ہیں. تو قریش کا خاندان ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری سے قبل بھی ایک معزز خاندان شمار ہوتا تھا. یہ ابو جہل اور ابو لہب اپنی سوچ کے مطابق نماز بھی پڑھتے تھے. چنانچہ اللہ نے فرمایا وما كان صلاتهم عند البيت الا مكاء وتصديا. ان کی نماز کیا ہے؟ تالیاں بجاتے ہیں, سیٹیاں بجاتے ہیں. عجیب ایسے لوگ بھی ہیں جو ناچ بھنگڑے ہی کو اپنی عبادت سمجھتے. ہائے اللہ, کیسے کہا جائے آج مسلمانوں میں بھی ایسے لوگ ہو گئے. ہاں یقین کریں میرے بھائیوں, میں بالکل کسی کو بدنام کرنے کے لیے, نظروں سے گرانے کے لیے یا اپنے دل کے پھپھولے پھوڑنے کے لیے, اپنے حسد کو معاذ اللہ تسکین دینے کے لیے بات نہیں کر رہا, بلکہ اصلاحی جذبے سے بات کر رہا ہوں. یہ جو کچھ اب 12 ربیع الاول کے نام پر اور جشن کے نام پر ہونا شروع ہو گیا, بتائیے کیا تعلق ہے اس کا اسلامی تعلیمات سے, قرآن سے, حدیث سے, صحابہ کی سیرت سے, تابعین, تبع تابعین, فقہ کی کتابوں میں دیکھ لیں کہیں اس کا ذکر ملتا ہو. جذباتی مسلمانوں کو سطحی قسم کے دلائل دے کر قائل کر لیا جاتا ہے. ارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے بڑی خوشی کیا ہے, لہذا اس پر اس طرح خوشی کا منانا یہ گویا کہ ایمان کا تقاضا ہے. کل اتفاق سے مغرب کے وقت کہیں سے میں آ رہا تھا تو دیکھا نماز مغرب کے وقت, اب میری مجبوری میں گاڑی میں تھا, راستے میں اتر نہیں سکتا, اپنے ٹھکانے پر پہنچ کر ہی نماز پڑھی میں نے. لیکن جو ٹھیک ٹھاک لوگ تھے تو این مغرب کی نماز کا وقت زوردار طریقے سے ٹیپ بج رہی تھی, نعتیں بج رہی تھی. آج نعتیں پڑھی نہیں جاتی, نعتیں بجائی جاتی ہیں, اس لیے کہ نعتوں کے ساتھ پورا میوزک,
پتہ ہی نہیں چلتا، غور سے سننا پڑتا ہے یہ حضور کی نعت پڑھی جا رہی ہے یا کوئی گانا گایا جا رہا ہے۔ نعتیں بج رہی ہیں زوردار طریقے سے، اور نوجوانوں کے نعروں کی آوازیں، چیخنے چلانے کی آوازیں، ہاؤ ہو کی آوازیں، اور ناچ بھنگڑا اور اچھلنا کودنا ان کے خیال میں یہی عبادت ہے۔ اس کو عبادت سمجھ کر رہے ہیں کہ بہت بڑا نیکی کا کام ہم کر رہے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی منا رہے ہیں۔ باقاعدہ سالگرہ کا نام لے بھی حضور کی سالگرہ منائی جائے گی، اب یہ کہا جا رہا ہے، بلکہ میں نے تو دیکھا اخبار میں کہ اب تو باقاعدہ سالگرہ کا کیک بھی کاٹا جانا شروع ہو گیا۔ پنجاب کے ایک شہر میں 2300 من وزنی کیک کاٹا گیا، 7 لاکھ روپے کی قیمت کا کیک کاٹا گیا، سالگرہ باقاعدہ وہ منائی جانے لگی۔ تو بھائیو مان لیا تو محبت کرنے والے ہو، لیکن کہیں اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا ہے، کہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں، صحابہ اکرام کے حالات میں کیا وہ عشق کرنے والے نہیں تھے؟ کیا وہ محبت کرنے والے نہیں تھے؟ میں نے کئی جگہ عرض کیا 3 ہی باتیں ہو سکتی ہیں، یا تو یہ کہ صحابہ اکرام کو یوم میلاد کا پتہ نہیں تھا، معاذ اللہ علم ہی نہیں تھا، ہم کیسے مان لیں کہ ہمیں علم ہے اور صحابہ اکرام کو علم نہیں تھا؟ دوسری صورت یہ کہ علم تو تھا لیکن ان کے دل میں ویسا عشق نہیں تھا جیسے آج 15ویں صدی کے مسلمانوں کے دل میں عشق ہے، وہ عشق نہیں تھا۔ میں نے کہا یہ بھی جھوٹ ہے، صحابہ اکرام سے بڑا عاشق نہ مسلمانوں میں کوئی ہے، اور نہ صحابہ اکرام سے بڑا عاشق کسی نبی کے ماننے والوں میں کوئی ہے، نہ موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں میں، نہ عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں میں۔ انہوں نے اپنے نبیوں کے ساتھ وہ وفا نہیں کی جو صحابہ اکرام نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وفا کی ہے۔ تو یہ دونوں باتیں تو غلط ہیں، کہ اگر کہ علم نہیں تھا یہ بھی غلط، علم تھا عشق نہیں تھا یہ بھی غلط۔ تیسری بات ہی سمجھ میں آتی ہے، وہ یہ کہ علم بھی تھا عشق بھی تھا، لیکن وہ یہ جانتے تھے کہ میلاد منانے کا طریقہ یہ نہیں ہے، میلاد منانے کا طریقہ کچھ اور ہے، اور وہ کیا ہے کہ میلاد صرف ربیع الاول میں نہ منائی جائے بلکہ میلاد پورا سال منائی جائے۔ اور پورا سال میلاد کیسے منائی جائے گی؟ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو زندہ کیا جائے گا، آپ کی سنتوں کو زندہ کیا جائے گا، تو آپ کی میلاد منائی جائے گی۔ جب وہ تجارت کرتے تھے حضور کی سنت کے مطابق، سیاست کرتے تھے اور جہاد کرتے تھے، دعوت دیتے تھے، تبلیغ کرتے تھے، اور بچوں کے ساتھ معاملہ کرتے تھے، بیوی کے ساتھ معاملہ کرتے تھے، معاشرے کے عام افراد کے ساتھ معاملہ کرتے تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور سنتوں کے مطابق تو ہر روز میلاد منائی جاتی تھی، ہر گھر میں میلاد منائی جاتی تھی۔ تو بھائیو بات ادھر نکل گئی، جو تازہ دیکھا اس کے حوالے سے بات ہوگی۔ اس درس میں یہ بات ہوتی رہتی ہے کہ جو حالات سامنے ان کے حوالے سے بھی کچھ بات ہو جائے تاکہ اللہ پاک ہمیں اپنی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے۔ تمہارا کر رہا تھا کہ یہ مت سمجھیں کہ قریش جو تھے اور مشرکین مکہ وہ آج کے دہریوں جیسے تھے، آج کے منکرین خدا جیسے تھے، ایسے نہیں تھے۔ وہ اللہ کو مانتے تھے اور اپنے خیال میں اللہ کی عبادت بھی کرتے تھے۔ چنانچہ اللہ نے بتایا کہ وہ نماز پڑھتے تھے اپنے انداز میں، حج بھی کرتے تھے، بیت اللہ کا طواف بھی کرتے تھے، صدقہ خیرات بھی کرتے تھے۔ تو یہ عبادات وہ کرتے تھے اور اللہ سے دعائیں بھی مانگتے تھے۔ تو ابو جہل نے دعا کی کہ اے اللہ جو حق پر ہے تو اس کی مدد کر دے۔ بلکہ کہا جاتا ہے کہ جب وہ مکہ سے نکل رہا تھا اپنے لشکر کو لے کر، اس وقت اس نے غلاف کعبہ پکڑ کر دعا کی، گویا کہ بڑی آہوزاری کے ساتھ، اے اللہ آج مدد کر دے حق والوں، اور اللہ نے اس کی دعا قبول کر لی۔ اللہ اکبر۔ تو کبھی کبھی ایسوں کی دعا بھی قبول ہو جاتی ہے
تو اس نے کہا کہ اللہ حق والوں کی مدد کر دے. اللہ پاک نے حق والوں کی مدد فرما دی. تو فرمایا کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی لجاجت کے ساتھ دعا فرمائی، رو رو کر دعا فرمائی، میرے اللہ میرے پاس تو کچھ ہے نہیں، وسائل نہیں ہے اور اسلحہ نہیں ہے اور بہت بڑا لشکر نہیں ہے، جو کچھ تھا وہ میں لے کر آ گیا ہوں، جو تھا وہ لے کر آ گیا ہوں. اب تیری نصرت کے بغیر یہ بڑے لشکر کا مقابلہ نہیں کر سکتے. تو نے وعدہ کیا تھا مدد کرنے کا، تو اے اللہ آج اپنے وعدے کو پورا کر دے. تو اللہ نے فرمایا کہ ہم نے دعا کو قبول کر لیا اور وعدہ کر لیا کہ ہم 1000 فرشتے بھیجیں گے یکے بعد دیگرے. یہ تو پہلے وعدہ کیا 1000 کا، گویا کہ مقدمۃ الجیش کے طور پر. پھر دوسری جگہ آتا ہے کہ اللہ پاک نے 3000 کا وعدہ کیا ب3,000 من الملائکۃ منزلین، اور پھر 5000 بلا ان تصبروا وتتقوا ویأتوکم من فورہم ھذا یمددکم ربکم ب5,000 من الملائکۃ مسومین. آگے فرمایا کہ وما جعلہ اللہ، تم ڈال دی، وینزل علیکم من السماء ماء، اور آسمان سے تم پر بارش برسا دی، لیطہرکم بہ، تاکہ اس کے ذریعے سے تمہیں پاک کر دے، ویذہب عنکم رجز الشیطان، اور تم سے شیطانی وسوسوں کو دور کر دے، ولیربط علی قلوبکم، اور تمہارے دلوں کو مضبوط کر دے، ویثبت بہ الاقدام، اور اس کے ذریعے سے تمہیں ثابت قدمی عطا فرما دے. اللہ پاک نے بدر میں مسلمانوں کو کئی نعمتیں عطا فرمائیں. سب سے پہلی نعمت تو خود جہاد کے لیے نکالنا تھا، کیونکہ مسلمان خود جہاد کے لیے نہیں نکلے، اللہ پاک نے انہیں نکالا ہے. چنانچہ اللہ پاک نے سورہ انفال کی ابتدا میں خود یہ فرما دیا، کما اخرجک ربک من بیتک بالحق، تمہارے رب نے تمہیں اپنے گھر سے نکالا حق کے ساتھ. تو اللہ نے نہیں نکالا، اللہ نے نکالا ہے. تو حقیقت میں اللہ ہی نکالتا ہے. نماز کے لیے گھر سے ہمیں اللہ ہی نکالتا ہے، اور مجاہد کو جہاد کے لیے گھر سے اللہ ہی نکالتا ہے. تو سب سے پہلا انعام تو اللہ پاک نے یہ کیا کہ مسلمانوں کو جہاد کے لیے نکلنے کی توفیق عطا فرمائی. دوسرا انعام یہ کیا کہ اللہ پاک نے فرشتوں کے ذریعے سے ان کے ساتھ مدد کا وعدہ کیا، میں فرشتوں سے تمہاری مدد کروں گا. اور تیسرا انعام اللہ نے یہ کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کی دعا کو قبول فرما لیا کہ میں تمہیں فتح عطا کروں گا. اور چوتھا انعام یہ کیا کہ جنگ میں، میدان جنگ میں اللہ پاک نے مسلمانوں پر نیند کا غلبہ فرما دیا. یہ حیرت کی بات تھی کہ کمزور لشکر ہے جس کے پاس اسلحے کی بھی کمی ہے، اور اس کے مقابلے میں طاقتور لشکر، لیکن مسلمانوں کو اس رات پرسکون نیند آئی. تو ایسے گہری نیند سوئے کہ صبح اٹھے تو بالکل حشاش بشاش اور تر و تازہ تھے. اور کہا گیا ہے بھائیوں کہ میدان جنگ میں نیند آ جانا یہ اللہ کی طرف سے رحمت ہے، اللہ کی طرف سے. اور یہ درس کے دوران نیند کا آ جانا یہ شیطان کا حملہ ہوتا ہے. ہاں، تو یہ جو میدان جنگ میں نیند آتی ہے اس کو سکینہ کہتے ہیں. سکینہ، اللہ کی طرف سے سکینہ نازل ہو رہا ہے. سکینہ، اطمینان، سکون. تو یہ اللہ پاک کی نعمت ہے، بہت بڑی رحمت اللہ کی طرف سے. تو ایسا نہ ہو کہ آپ یہاں درس قرآن کے دوران بیٹھے سوتے رہے اور سمجھیں کہ میرے اوپر سکینہ نازل ہو رہا ہے. تو بھئی یہ سکینہ نہیں ہے، بلکہ یہ شیطان کا وسوسہ، شیطان کا حملہ، اس کو غافل کرنے کے لیے. تو بھائیو، چوتھی نعمت اللہ پاک کی یہ ہوئی کہ میدان جنگ میں اللہ نے ان پر نیند کا غلبہ کر دیا. اور پانچویں نعمت اللہ پاک کی یہ ہوئی
کہ اللہ پاک نے بارش برسا دی۔ ہوا یہ کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بدر میں پہنچے تو آپ نے جہاں اپنے لشکر کے ساتھ پڑاؤ ڈالا وہاں پر ریت زیادہ تھی۔ اللہ اکبر، اللہ آپ سب کو وہ جگہ دکھائے۔ الحمدللہ اللہ پاک نے کرم کیا، مجھے میدان بدر دیکھنے کی توفیق ملی، اللہ پاک نے سعادت بخشی۔ تو آپ دیکھیں گے تو اب بھی وہاں پر ریت کے پہاڑ سے دکھائی دیتے ہیں، اور حیرت کی بات ہے کہ ویسے تو سعودیہ میں جو ہے وہ پتھر کے پہاڑ ہیں، لیکن وہاں پر آپ کو ریت کے پہاڑ دکھائی دیں گے آج بھی، اور آج بھی وہ سارا نقشہ سامنے ہے۔ یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے تھے، یہاں مشرکین کا لشکر تھا، یہاں صحابہ کی صفیں تھیں، اور یہاں پر جنگ ہوئی تھی، اور یہاں شہید ہوئے تھے، وہاں مشرکین کو گڑھے میں ڈالا گیا تھا۔ تو آج بھی وہ سارا نقشہ موجود ہے ماشاء اللہ۔ تو اب مسلمانوں نے یہاں پڑاؤ ڈالا، وہاں پر ریت تھی بہت زیادہ، چلتے تھے تو ان کے پاؤں ریت میں دھنس جاتے تھے، چلنے میں بڑی تکلیف تھی، میدان بھی نہ ہموار سا تھا، اونچا نیچا۔ شیطان نے دلوں میں وسوسے ڈالے، اگر تم حق پر ہوتے تو اتنی تکلیف تو نہ اٹھاتے، تمہیں تو ٹھہرنے کے لیے، پڑاؤ ڈالنے کے لیے ڈھنگ کی جگہ بھی نہیں ملی، پینے کے لیے پانی تک میسر نہیں ہے، وضو کرنے کے لیے پانی میسر نہیں، ناپاک ہو جاؤ تو غسل کرنے کے لیے پانی میسر نہیں ہے۔ تو یہ شیطان نے وسوسے ڈالے، تو اللہ پاک نے ایک تو مسلمانوں پر نیند کا غلبہ کر دیا، ایسی گہری نیند آئی کہ وہ سارے وسوسے جو تھے وہ ختم ہو گئے، اور دلوں میں ایک بشاشت اور اطمینان کی کیفیت ہو گئی۔ اور دوسرا یہ ہوا کہ اللہ پاک نے خوب بارش برسا دی۔ بارش کی وجہ سے یہ ہوا کہ نقشہ بالکل بدل گیا۔ اب یہ ہوا کہ جو مسلمانوں کی ریتلی زمین تھی وہ بالکل بیٹھ گئی، وہاں پر چلنا پھرنا آسان ہو گیا، اور مسلمانوں نے چھوٹے چھوٹے گڑھے بنا کر اپنے لیے پانی بھی جمع کر لیا، وضو کرنا بھی آسان اور غسل کرنا بھی آسان، پینے کے لیے بھی پانی وافر۔ اللہ اکبر، آج ہم جو دن بھر پتہ نہیں کتنا پانی ضائع کرتے ہیں، ہمیں کیا پتا کہ پانی بھی کتنی بڑی نعمت ہے اللہ پاک، اور صحابہ کرام اس کو اللہ پاک کا کتنا بڑا انعام سمجھ رہے تھے، اللہ نے کرم کر دیا۔ ارے وضو کے لیے نہیں پانی تھا اور پانی مل گیا، ارے ناپاک تھا میں نے صبح سے غسل نہیں کیا، تیمم سے کام چلا رہا تھا، اللہ پاک نے اب پانی وافر دے دیا، میں غسل بھی کر سکتا ہوں اور پی بھی سکتا ہوں۔ تو یہ نعمتیں جو ہیں ان کی قدر اس وقت ہوتی ہے جب انسان ان نعمتوں سے محروم ہوتا ہے۔ تو یہ بھی اللہ پاک کی بہت بڑی نعمت۔ تو نیند بھی نعمت، بارش بھی نعمت۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے روایت ہے کہ اس رات سارے مسلمان خوب سوئے سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ آپ رات بھر مناجات میں اور دعا میں مصروف رہے۔ تو جو ریتلا میدان تھا وہ تو بیٹھ گیا، وہاں پر چلنا پھرنا بالکل آسان ہو گیا۔ اور دوسری طرف یہ ہوا کہ قریش کا جو لشکر تھا وہ زمین بھربری سی تھی، وہاں جب بارش ہو گئی تو کیچڑ سا ہو گیا، جس کی وجہ سے ان کے لیے چلنا پھرنا وہ مشکل ہو گیا۔ تو اللہ نے اپنے اس انعام کا ذکر کیا کہ میں نے تم پر سکون کے لیے نیند کو غالب کر دیا اور آسمان سے بارش برسا دی تاکہ تمہیں پاک کر دوں اور شیطانی وسوسے تم سے دور کر دوں اور تمہارے دلوں کو مضبوط کر دوں اور تمہارے قدموں کو جما دوں۔ www.darsequran.com اذ یوحی ربک الی الملائکۃ انی معکم فثبتوا الذین آمنوا، یاد کرو اس وقت کو جب تمہارا رب فرشتوں کی طرف وحی کر رہا تھا، فرشتوں کو حکم دے رہا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، تم ایمان والوں کے قدموں کو جمائے رکھو۔ یہ اللہ فرشتوں کو حکم دے رہے تھے، تم ان ایمان والوں کے قدموں کو جمائے رکھو۔ اب اس کی دو صورتیں تھیں، فرشتے جو مسلمانوں کی ہمت افزائی کر رہے تھے، تو اس کی دو صورتیں ہوئی۔ ایک صورت تو یہ بعض حضرات نے لکھی کہ فرشتے صحابہ کے کسی دوست کی صورت میں سامنے آتے اور ان سے کہتے کہ یہ مشرک کچھ بھی نہیں ہے، ایسے یہ کھوکھلے، یہ تو گرد و غبار ہے اٹھا ہوا، ابھی بیٹھ جائے گا،
یہ تو مچھلی کا جالا ہے، ذرا ہمت کرو، یہ سب ختم ہو جائیں گے۔ اللہ نے جو چیز تمہیں دی ہے وہ ان کے پاس نہیں ہے۔ اب وہ دوست کی صورت میں ان کے سامنے آتے اور ان کو بتاتے، ارے میں ان کو جانتا ہوں، ابو جہل کو اچھی طرح جانتا ہوں، اس کے اندر کیا ہے، یہ کتنے پانی میں ہے اور دوسرے کیا ہیں، ان کو ہم جانتے ہیں، گھبراؤ نہیں، ذرا آگے بڑھو، دیکھو یہ کیسے جھاگ کی طرح بیٹھ جائیں گے۔ اور بعض حضرات کہتے ہیں کہ وہ کسی شکل میں سامنے نہیں آتے تھے، بلکہ مجاہدین کے دل کے اندر قوت و شجاعت کا القاء کرتے تھے، دل کے اندر القاء کرتے تھے۔ یاد رکھیے کہ ہر انسان کے ساتھ ویسے اللہ پاک نے شیطان بھی لگا رکھا ہے اور فرشتہ بھی لگا رکھا ہے۔ فرشتہ القاء خیر کرتا ہے اور شیطان القاء شر کرتا ہے۔ فرشتہ دل میں خیر کی بات ڈالتا ہے اور شیطان وسوسہ اندازی کرتا ہے، برائی کی بات دل میں ڈالتا ہے۔ چنانچہ ہم محسوس کرتے ہیں بسا اوقات ہمارے دل میں اچانک کوئی نیکی کا خیال آ جاتا ہے، تو یہ ایسے نہیں آتا، اتفاق سے آ گیا۔ میں کہتے رہتا ہوں یہ چیزیں جن کو ہم کہتے ہیں اتفاق سے ایسا ہو گیا، یہ اتفاق ہماری عقل کے مطابق ہوتا ہے، اتفاق سے ایسا ہو گیا، اتفاق سے مجھے خیال آیا، اتفاق سے میں ملا تو بظاہر پرانے دوست سے ملاقات ہو گئی، اتفاق سے سڑک پار کر رہا تھا تو گاڑی نے ٹکر مار دی۔ یہ ہمارے خیال میں ہماری عقل کے مطابق اتفاق ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے تو سب کچھ طے شدہ ہے، طے شدہ معاملہ اللہ کے نظام کے مطابق، طے شدہ نظام کے مطابق چل رہا ہے۔ تو اچانک بعض اوقات ہمارے دل میں اچھائی کا خیال آ جاتا ہے، ہمارے جیسے گناہگاروں کے دل میں خیال آ جاتا ہے، ارے آج ذرا اللہ سے مانگو، خوب اچھی طرح مانگو، مانگنے کا حق ادا کر دو، آج ذرا خوب اچھی طرح تلاوت کرو، ارے آج تم بھی تھوڑی سی سخاوت کر دو، ساری کرتے ہیں بخیل آدمی، تو بھی کبھی کر دیا کر۔ اب یہ دل میں خیر کا القاء ہو رہا ہے، خیر کے ارادے بن رہے ہیں، تو یہ ایسے نہیں بنتے، اللہ پاک نے فرشتے کو ساتھ لگا رکھا ہے۔ اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ اگر دل میں خیر کا ارادہ پیدا ہو تو عمل میں دیر نہیں کرنی چاہیے، اگر دیر کر دی تو شیطان کا وسوسہ غالب آ جائے گا، وہ برائی کا خیال ڈال رہا ہے، تو دونوں طرف سے کشمکش ہو رہی ہے۔ ہمیں تو مشورہ مل رہا ہے، خیر کا بھی مل رہا ہے، شر کا بھی مل رہا ہے، اب ہماری مرضی ہے کون سے مشیر کی بات مانتے ہیں، اس والے مشیر کی بات مانتے ہیں یا ادھر والے مشیر کی بات مانتے ہیں جو برائی کی طرف ہمیں لے جا رہا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے فرشتوں کو کہا کہ ایمان والوں کے قدم جمائے رکھو، تو میں بتا رہا تھا کہ فرشتوں نے اللہ کے اس حکم کی تعمیل کیسے کی، مسلمانوں کی ہمت افزائی کیسے کی، تو دو صورتیں مفسرین نے لکھی ہیں، یا تو وہ کسی دوست کی شکل میں آئے اور یا پھر دلوں میں انہوں نے بات کو ڈالا، شجاعت کو ڈالا، ثابت قدمی کو ڈالا اور مشرکین کی کمزوری کو دلوں میں ڈال دیا، اور اللہ نے فرمایا سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، میں کافروں کے دلوں میں رعب ڈال رہا ہوں، فاضربوا فوق الاعناق، ان کی گردنوں پر مارو اور ان کے ایک ایک جوڑ پر مارو۔ اللہ مسلمانوں کو جنگ کی جزئیات بھی سمجھا رہے ہیں، تم نے کیسے مارنا ہے ان کو، اور پہلے تو یہ فرمایا کہ میں ان کے دلوں میں رعب ڈال رہا ہوں، چنانچہ اللہ نے وہ جو 1000 کا لشکر تھا ان کے دل میں مسلمانوں کا رعب پیدا کر۔ اللہ اکبر، کیا وقت تھا کہ مشرکوں کے دلوں میں مسلمانوں کا رعب ہوتا تھا، اور آج مسلمانوں کے دلوں میں کافروں کا رعب۔ اللہ کی شان، عجیب زمانہ بدلا ہے، یعنی شیروں کے دل میں گیدڑوں کا خوف، رعب، کفر کا رعب پیدا ہو۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے جو خصوصیات عطا فرمائی تھی ان میں سے ایک خصوصیت یہ تھی، فرمایا کہ مجھے 1 مہینے کی مسافت تک رعب عطا کیا گیا ہے، دبدبہ عطا کیا گیا ہے۔ دشمن 1 مہینے کی مسافت پر ہوتا ہے لیکن ڈر رہا ہوتا ہے کہ محمد مدینے میں موجود ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو فرمایا کہ میں ان کے دل میں رعب ڈال دوں گا، فاضربوا فوق الاعناق، ان کی گردنوں پر مارو اور ان کے جوڑ جوڑ پر مارو۔ جو 10 بزس جنگ ہوتی ہے اس میں یہی ہوتا ہے، ظاہر ہے کہ جو تلوار سے جنگ، جو نیزے سے جنگ، تو اس میں تو یہی ہوگا کہ دشمن کو ناکارہ کرنے کے لیے یا تو گردن اڑانی
اور یا پھر کسی جوڑ کو وہ ختم کرنا، ناکارہ بنانا، تو فرمایا کہ یوں مارو. ذالک بانہم شاقوا اللہ ورسولہ. یہ کیوں ہوا؟ یہ اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتا ہے اس کو جان لینا چاہیے کہ اللہ سخت سزا دینے والا ہے. مختلف مشرکوں کو اللہ نے سزا دی. کسی پر آسمان سے پتھر برسائے گئے، کسی کے لیے زمین سے پانی کو نکالا گیا، اور مشرکین مکہ کے لیے اللہ نے مسلمانوں کی تلواروں کو عذاب بنا دیا. چنانچہ ان کی قوت و عصمت بدر کے میدان میں ٹوٹ گئی. ذالکم فذوقوہ. کافروں سے کہا گیا کہ دنیا میں اس عذاب کو چکھو. وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابَ النَّارِ. یہ تو دنیا کا عذاب ہے، اور آخرت میں کافروں کے لیے دوزخ کا عذاب ہے. اللہ پاک مجھے اور آپ سب کو کفر سے بچائے رکھے، ایمان پر زندگی عطا فرمائے، اور ایمان پر اللہ ہمیں خاتمہ نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. کالج یونیورسٹی کے لیے ماہانہ درس قرآن آج ڈاکٹر انیس خورشید کے مکان میں ہوا. اس میں درس قرآن .com کا ایک لڑکوں کو فارم بھرنے کے لیے دیا گیا. جنہوں نے نہیں بھرا وہ اس سال پر پور کر سکتے ہیں. محمود احمد خان کی اہلیہ فرزانہ سخت بیمار ہیں. ہم دل سے دعا کرتے اللہ پاک ان کو شفا عطا فرمائے. چودھری دین محمد صاحب جن کی ابھی نماز جنازہ پڑھی گئی، ہم سب ان کے لیے دعا کرتے اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے. مشتاق احمد صاحب ہسپتال میں داخل ہیں، اے اللہ ان کو شفا عطا فرما. میرے بھائی عارف بہت بیمار ہیں، ان کی بیگم بھی بیمار ہیں. یہ بھائی رضن فرلی صاحب نے درخواست کی ہے دعاؤں کی. ہم دل سے دعا کرتے ہیں اللہ پاک دونوں کو شفا عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. یا ارحم الراحمین، یا ذی الجلال والاکرام، ہماری تمام خطاؤں کو معاف فرما. میرے اللہ جو زندگی باقی ہے وہ تیرے حکموں کے مطابق اور تیرے سچے نبی کے طریقوں کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرما. یا رب العالمین، یا رحم الراحمین، ہمیں نیک بنا، ہماری اولاد کو نیک بنا. یا رب العالمین، یا رحم الراحمین، قرآن کریم کے سارے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. یا رب العالمین، یا رحم الراحمین، ہمیں اور ہماری نسلوں کو اور ہمارے متعلقین کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرما. ایسی محبت عطا فرما جو ہمیں آپ کی اتباع پر مجبور کر دے. یا اللہ زندگی کے ہر میدان میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور غلامی کی توفیق عطا فرما. یا رحم الراحمین، ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما. یا اللہ جن بیماروں کے لیے درخواست کی گئی ہے انہیں بھی، اور جو اپنی درخواست ہم تک نہ پہنچا سکے، یا اللہ تو ان کو بھی شفا عطا فرما اور تمام مرحومین کی مغفرت فرما. یا اللہ ہماری ساری پریشانیوں کو دور فرما، ہماری اولادوں کو نیک بنا، ہمارے گھرانے ایمان کے گھرانے بنا دے، قرآن کے گھرانے بنا دے، نبی کی سنت کے گھرانے بنا دے. یا اللہ اس مجمع میں جتنے بھی حضرات و خواتین شریک ہیں، یا اللہ ان سب کے جائز مسائل اپنے فضل و کرم سے حل فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلی اللہ تعالی علی رسوله وخير خلقه سيدنا ومولانا محمد وآلہ وصحبہ واہل بیتہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.
darsequran.com آپ کے لیے پیش کرتا ہے تفسیر قرآن مولانا افضل شیخوپوری صاحب کی آواز میں. اور اللہ کہتے ہیں یاد کرنے کے لیے آسان، پڑھنے کے لیے آسان اور سمجھنے کے لیے آسان. اس کے علاوہ اس مقبول ویب سائٹ پر آپ سنیے معروف عالم دین کے اصلاحی بیانات. تو اسلام کا نظریہ یہ ہے انا للہ و انا الیہ راجعون. حمد و نعت، بچوں کے لیے اصلاحی کہانیاں اور بہت کچھ. محمد کا روضہ قریب آ رہا ہے، بلندی پہ اپنا نصیب آ رہا ہے. www.darsequran.com